السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے 3 سے اسلامی کیا کیا چیزیں آتی وہ لے کر کے آیا ہوں۔ اس کے پہلے جو میرا ویڈیو آیا تھا وہ 1 سے آیا تھا، اور 1 سے میں نے بتایا تھا کہ 1 سے توحید کو کیسے ثابت کرنا ہے۔ 2 سے پھر میں نے تھوڑی بہت معلومات 2 سے بھی لے کر کے آیا تھا، 2 والا ویڈیو بھی میرا ہے۔ اب 3 سے میں لے کر کے آیا ہوں کہ 3 سے اسلامی کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اصل میں اعداد کے حساب سے، عدد کے حساب سے، نمبر کے حساب سے اگر آپ یاد کریں تو آپ کو چیزیں آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ یہ اس بات کا مجھے تجربہ ہے کہ ہم بچوں کو جو مدرسے میں، مکتب میں پڑھاتے ہیں تو وہ عدد کے حساب سے یاد کراتے ہیں، تو اس سے بچوں کو آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، اور جب ان سے پوچھتے ہیں تو آسانی سے سنا بھی لیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ جہاں بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو بڑوں کو بھی فائدہ ہو جائے، چلو لے کر کے آتے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ 3 سے کیا کیا چیزیں آتی۔ سب سے پہلے 3 سے دیکھیے، غسل میں 3 فرض ہیں۔ ساری دنیا نہاتی ہے، مسلمان بھی نہاتا ہے، لیکن مسلمان کے نہانے کا طریقہ الگ ہے کہ جب مسلمان بڑا ہو جاتا ہے، یعنی بالغ ہو جاتا ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، تو پھر اگر وہ ناپاک ہو گیا تو اس کو اگر پاک ہونا ہے تو یوں ہی نہا کر نکلے گا تو پاک نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے اور اس کے رسول نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرے گا، وہ منہ بھر کر کلی کرے گا، دوسرا ناک میں پانی ڈالے گا، پھر پورے بدن پر پانی بہائے گا۔ تو اس طرح اگر وہ کرے گا تو وہ ناپاک ہے تو پاک ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عورت ناپاک کب ہوتی ہے اور آدمی ناپاک کب ہوتا ہے۔ تو عورت اور مرد جب ناپاک ہو جاتے ہیں، یعنی ان پر جب غسل واجب ہو جاتا ہے، تو پھر غسل کا جو طریقہ ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے وہ فالو کرنا پڑے گا۔ اگر وہ آپ نے نہیں کیا تو آپ ہمیشہ کے لیے آپ ناپاک ہی رہیں گے۔ نماز بھی پڑھیں گے تو قبول نہیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے تو قبول نہیں، کوئی بھی عبادت کریں گے تو قبول نہیں، جب تک کہ اس طرح غسل نہ کیا جائے تب تک آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ دوسرے 3 سے کیا چیز آتی ہیں؟ 3 سے آتا ہے فرائض تیمم، یعنی تیمم میں 3 فرض ہے۔ اور تیمم کب کرتے ہیں؟ جب دور دور تک پانی موجود نہ ہو، یا پانی تو ہو لیکن پانی کا استعمال کرنے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہو، تو ایسی صورت میں پاک مٹی کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو دل میں پاکی کی نیت کر لیں، اگر آپ بے وضو ہیں تو دل میں وضو کی نیت کر لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو مٹی پر ماریں اور چہرے پر پھیر لیں۔ اور نمبر 3، پھر سے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر ماریں، پہلے دائیں ہاتھ پر پھیر لیں، پھر بائیں ہاتھ پر پھیر لیں۔ اس طرح اگر آپ نے تیمم کر لیا تو اگر آپ ناپاک ہیں تو آپ پاک ہو گئے، یعنی آپ کا غسل ہو گیا، اور اگر آپ بے وضو ہیں تو آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ جو عبادت کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ 3 سے اور کیا چیز آتی ہے؟ کہتے ہیں 3 سے حج میں 3 فرض ہیں، فرائض حج وہ بھی 3 ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے حج کیا ہے لیکن حج کے فرائض سے وہ ناواقف ہے، تو یہ عدد سے بہت آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ حج میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کیا کرنا؟ نمبر 1 احرام باندھنا، نیت اور تلبیہ کے ساتھ۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر احرام کہا جاتا ہے کہ جو نارمل کپڑے ہوتے ہیں اس کو مرد نکال لے، لنگی، سادی لنگی، سفید لنگی پہن لے بغیر سلی ہوئی، اور کندھے پر اپنے سفید چادر ڈال لے۔ اس کے بعد میں نیت کرے حج کی، اور اس کے بعد میں تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کر لیا آپ نے تو آپ کا حج کا ایک فرض ہو گیا۔ دوسرا حج میں کیا فرض ہے؟ وقوف عرفہ کرنا، یعنی عرفات کے میدان میں جا کر کے ٹھہرنا۔ اور تیسرا ہے طواف زیارت کرنا۔ یہ مینا کے میدان میں جب کنکری شیطان کو مار لیتے ہیں، بال کٹا لیتے ہیں اور قربانی کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 فرض ہو گئے حج کے۔ اس کے علاوہ 3 سے اور کیا چیز آتی ہے؟ 3 سے کہتے ہیں کہ انسان اگر قسم کھا لیتا ہے اللہ کی، قرآن کی قسم کھاتا ہے، سب سے پہلے قسم تو کھانی نہیں چاہیے، لیکن اگر مجبوری کے درجے میں اگر قسم کھا بھی لیتا ہے اللہ کی یا قرآن پاک کی تو اس کو نبھانا ہے۔ اگر اس نے اس کو نہیں نبھایا تو اس کا کفارہ یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں کہ پھر 3 دن لگاتار روزے رکھے وہ۔ تو قسم کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 3 دن لگاتار روزے رکھے۔ تو 3 سے ہم کو اس بات کا بھی علم ہوا۔ اور 3 سے کیا آتا ہے؟ 3 سے کہتے ہیں کہ ایک اور چیز آتی ہے کہ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر کو 3 طلاق کا اختیار دیتے ہیں۔ اب یہ لڑکے کو کیا لگتا ہے، شوہروں کو یہ لگتا ہے کہ جب تک میں 3 طلاق نہیں دوں گا میری بیوی جو ہے وہ میرے نکاح سے خارج نہیں ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ 1 طلاق سے بھی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، لیکن 1 طلاق دینے کے بعد 3 مہینے تک، دیکھو یہاں پر بھی 3 مہینہ، یعنی 3 جو ہے
3 نمبر سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد بھی 3 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھتے ہیں کہ کہیں میاں بیوی صلح تو نہیں کر رہے ہیں۔ صلح اگر کر رہے ہیں تو نکاح پھر سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں بات کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کا نکاح باقی رہے گا اور وہ ایک میاں بیوی کے جیسا زندگی گزار سکتے۔ لیکن 3 مہینے کی مدت گزر جانے کے بعد اب خیال اگر آتا ہے میاں عورت اور مرد کو کہ ہم نے تو بہت غلطی کر دی، اب ہم کو ساتھ میں رہنا چاہیے، تو اب یہ بغیر شادی کے نکاح کے ساتھ میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ 3 مہینے کی جو عدت کی مدت اللہ نے دی تھی وہ گزر گئی، تو اب یہ بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتے۔ اب آپ کو نیا نکاح کرنا پڑے گا، 2 گواہ بلانے پڑیں گے اور پھر سے جو ہے وہ نیا مہر طے کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے 1 طلاق دے دی، اب آپ کے پاس 2 ہی طلاق کا اختیار ہے۔ ایسے ہی کر کے اگر انسان ایک ایک کر کے تینوں طلاقیں دے دیتا ہے، چاہے وہ ایک ساتھ دے یا ایک ایک کر کے دے، تو اب یہ 3 طلاق کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، جب تک وہ کسی سے نکاح نہ کر لے اور اس کا شوہر وہ مر نہ جائے۔ اگر وہ مر جائے یا اس کو چھوڑ دے پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ تو 3 سے ہم کو یہ بات بھی معلوم پڑی ہم کو۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو خدا نہ خواستہ وہ طلاق پڑ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ دوسرے دن یا تیسرے دن یا 1 مہینے یا 2 مہینے کے بعد نکاح نہیں کرے گی، بلکہ وہ اپنے آپ کو 3 طہور یعنی 3 مہینہ 3 پاکی تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی، اس کے بعد وہ چاہے تو نکاح کر لے، چاہے تو جیسی زندگی گزارے، وہ اس کو اختیار ہے۔ اور 3 سے کیا آتا ہے؟ اور 3 سے اسلام کی 3 بڑی مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد حرام ہے جو مکہ میں ہے، دوسرے مسجد نبوی ہے جو مدینہ میں، اور تیسرے مسجد اقصیٰ ہے جو فلسطین کے اندر ہے، جس کے لیے فی الحال ابھی جنگ چل رہی ہے۔ یہودی اور دیگر ممالک لوگ مل کر کے حماس اور فلسطین پر حملہ کر رہے ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، مریضوں کو مارا جا رہا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں وہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں، شہید ہو گئے۔ تمام لوگ مل کر کے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو یہ کافروں کے چنگل سے، یہودیوں کے چنگل سے ان کو بچائے، اور وہاں پہ جو امن و امان خطرے میں اللہ پاک امن و امان کو بحال کرے، اور فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ یہ اس طرح کی دعا کریں سب لوگ مل کر کے۔ اور 3 سے کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسلام کی 3 بڑے بڑے جو ہے میدان ہیں، مبارک میدان ہیں۔ ایک تو ہے میدان عرفات، جہاں پر حاجیوں کو 9 ذی الحجہ کو پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اور دوسرے ہے میدان مزدلفہ، جہاں پر حاجی جاتے ہیں کنکریاں چننے کے لیے۔ کنکریاں اس لیے چنتے ہیں کیونکہ شیطان کو مارنا ہے۔ اور تیسرے جو ہے میدان ہے وہ میدان مینا ہے، وہاں پر پہنچ کر شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے۔ ایک بڑا شیطان ہے، پھر ایک چھوٹا شیطان ہے، پھر ایک بڑا شیطان ہے، اس طریقے سے 3 شیطانوں کو کنکری ماری جاتی ہے، اور وہیں پر قربانی کی جاتی ہے، اور وہیں پر بال بھی کاٹا جاتا ہے۔ تو یہ 3 اسلام کے بڑے بڑے میدان ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے میں نے وہ بھی بتا دیا۔ اور 3 چیزیں کیا آتی ہیں؟ اور 3 سے 3 آتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں، ایک خوشبو، اور دوسرے نیک عورت، اور تیسرے یہ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور 3 سے کیا چیز آتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ کو 3 چیزوں کا آپ انکار نہ کریں، آپ کو اگر کوئی خوشبو دے تو آپ اس کا انکار نہ کریں، اگر آپ کو کوئی دودھ پیش کرے تو آپ اس کا انکار نہ کریں، آپ کو کوئی اگر تکیہ دے تو آپ اس کا انکار نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کو خوشبو اور دودھ سے الرجی ہے تو آپ بہتر طریقے سے ان کو سمجھا دیں، لیکن اگر آپ کو الرجی نہیں ہے تو ان 3 چیزوں کا آپ انکار نہ کریں، بلکہ اس کا استعمال کر لیں، اس کو لے لیں، قبول کر لیں۔ اور 3 سے 3 اور کیا آتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کل قیامت میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 وہ جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، اس میں انسان کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، بھوکا اگر دروازے پر آئے تو اس کو جو ہے ایسی خالی ہاتھ نہ لوٹائے، جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی اتنا اس کو کھلا دے۔ نمبر 1 بھوکوں کو کھانا کھلانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 2 جو تکلیف کے باوجود بھی وضو کرے، ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے گاؤں میں، یو پی میں، بہار میں، دلی میں، جہاں پر ٹھنڈ زیادہ پڑتی ہے، وہاں پر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ تو جو تکلیف کے باوجود بھی اگر وضو کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو اندھیری رات میں پیدل چل کر کے مسجدوں میں جاتے ہیں، تو یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو کل قیامت میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ انسان کی یعنی انسان کو برباد کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں، ایک حرص ہے، لالچ ہے، اور دوسرے حسد ہے، کسی کو دیکھ کر کے جلنا ہے، اور تیسرے ہے غرور اور تکبر، گھمنڈ اور تکبر۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی انسان کے اندر آ گئی تو انسان برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔
اور آگے چلتے ہیں، اور 3 سے کیا چیز آتی ہیں؟ 3 سے کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ میں 3 چیزیں جاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 چیزیں اسلام مرنے والے کے ساتھ جاتی ہیں، ایک اس کے اہل و عیال، دوسرا اس کا مال، اور تیسرا اس کا اعمال۔ تو اہل و عیال اور مال تو جاتے ہیں اور دفنا کر کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس کا جو عمل ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر عمل نیک ہے تو مرنے والے کو فائدہ پہنچائے گا، اور اگر اس کا عمل بد ہے تو مرنے والے کو نقصان پہنچائے گا۔ کہتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے کسی گھر میں تو گھر والوں کو چاہیے کہ 3 دن سوگ کریں۔ 3 سے ہم کو اس بات کا بھی علم ہوا کہ 3 دن سوگ کریں۔ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ ہاں، کسی عورت کا شوہر اگر مر جاتا ہے تو اس کو 4 مہینہ 10 دن ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی بھی جتنے گھر والے لوگ ہیں ان کے اوپر صرف 3 دن سوگ ہے۔ چوتھے دن اگر عید آ جائے تو عید منا لیں، بقرہ عید آ جائے تو بقرہ عید منا لیں، کوئی شادی اگر آتی ہے تو شادی بھی اٹینڈ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور 3 سے کیا آتا ہے؟ اور 3 سے آتا ہے کہ جب انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے، مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو 2 فرشتے آ کر کے اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ ایک تو اس سے پوچھتے ہیں کہ من ربک کا، کہ تیرا رب کون ہے؟ دوسرے اس سے پوچھتے ہیں ما دینک کا، کہ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوتا ہے من نبیک کا، کہ تیرا نبی کون ہے؟ من نبیک کا کے علاوہ بھی حدیث میں دوسری بھی بات آتی ہے۔ تو وہ بہرحال یہ 3 سوال جو ہے یہ قبر میں ایک مردے سے کیا جاتا ہے۔ اگر اس نے ان کے حساب سے دنیا میں زندگی گزاری ہے، رب کے حساب سے، رب کے حکموں کے مطابق، اسلام کے مطابق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے تو جواب آسانی سے دے گا، نہیں تو جواب میں پھنس جائے گا، جو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہوگی۔ یہ 3 سے اتنے ساری معلومات میں نے آپ کو دی ہیں۔ اگر آپ حضرات کو یہ معلومات اچھی لگ رہی ہیں، یہ ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کو ضرور شیئر کریں، چاہے زبانی شیئر کریں چاہے ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ خیر کی بات کا شیئر کرنا یہ بھی ثواب جاریہ ہے۔ مجھے اتنا علم تھا، میں نے آپ حضرات کو شیئر کیا، آپ حضرات بھی اس کو آگے شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔